بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا یہ رد قادیانیت کورس کا آج دوسرا سبق ہے۔ پہلا ہمارا افتتاحی سبق ہوا تھا، تو اس گویا کہ یہ پہلا سبق بھی ہے سبق کے اعتبار سے، ویسے دوسرا بھی ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم ختم نبوت کا معنی، مطلب اور اس کی اہمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ اس منصب کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا معنی اور مطلب دیکھیں۔ ختم مہر کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا کسی اعتبار سے دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انتہا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں سے شمار کیے گئے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر 100 آیات ایسی ہیں کہ جس میں عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور دوسرا، اس کی اہمیت کے پیش نظر احادیث مبارکہ میں ذخیرہ حدیث میں 210 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور تیسری، امت کا سب سے پہلا اجماع اسی سلسلے میں منعقد ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کے اعتبار سے دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ کوئی نبی نئی اس دین کے ساتھ، نئے اسلام کے ساتھ نہیں آئے گا۔ آپ پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہوا، یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کا ایک جمیع اثاثہ جن کی بنیاد، جن کی بڑی تعداد اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 259 ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے نا، 259 کہاں اور 1200 کہاں کہ صرف ایک اس مسئلے پر 1200 جید اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العزت کے راستے میں جام شہادت نوش کی ہے۔ اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ چنانچہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، وہ ایسے کہ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں سن سکتا، میں بہرا ہوں۔ تو وہ ہر دفعہ اس کا ایک عضو بھی کاٹتے، پھر کہتے، وہ پھر یہ کہتے میں تیری بات نہیں سن رہا، میں تو بہرا ہوں۔ تو حتیٰ کہ انہوں نے ان کے پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ایک تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب تھا، جن کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، وہ اس طرح کہ جب ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ کو اسود عنسی نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا۔
اور فرمایا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ بھڑکائی اور ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے بے اثر کر دیا، وہ اس میں بالکل صحیح سلامت نکل آئے۔ اور یہ حضرات اسی عقیدے کی تحفظ کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عقیدہ ختم نبوت پر بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور آج تک حضرات علماء اور سلف اس پر قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ آگے تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس منصب کی خصوصی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اور اس سے جہاں آپ کی نبوت کی عالمگیریت ثابت ہوتی ہے، وہاں آپ کے وصف ختم نبوت کا اختصاص بھی آپ کی ذات اقدس کے لیے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء اپنے اپنے علاقے اور مخصوص وقت اور قوم کے لیے ہی تشریف لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے کل کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ون یونٹ، ایک اکائی بنا دیا ہے۔ بس جس طرح کل کائنات کے لیے اللہ رب العزت رب ہیں، اسی طرح اب کل کائنات کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جن خصوصیات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ میں آپ کی طرف تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں آپ کا خاتم ہونا آپ کے مخصوص کلمات میں سے خود آپ کا اپنا ذاتی کمال ہے۔ اللہ رب العزت کو نے آپ کو اپنا ذاتی کمال عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔